السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہمارا پریزنٹیشن موضوع ہے وہ ہے علت اور قیاس کے اندر اصل جو چیز ہوتی ہے وہی علت ہوتی ہے، تو اس کی پہچان ہونی ہر آدمی کو ضروری ہے۔ علت جو ہوتی ہے، علت کہتے کس کو ہیں؟ علت حکم کی وہ نشانی ہے جس کی موجودگی میں حکم آتے ہیں اور جس کی غیر موجودگی میں حکم نہیں آتے، یعنی کہ جس کا تعلق حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر حکم، علت جو ہے یہ حکم کی وہ نشانی ہے جس کی موجودگی کے اندر، یعنی علت ہوگی تو اس کی موجودگی میں حکم آئے گا، تو اگر علت نہیں ہوگی تو اس کی غیر موجودگی میں حکم نہیں آئے گا، تو علت کا حکم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایسے اس کے لیے، علت کے لیے جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں؟ علت کا حکم پر اثر ہو، یعنی جو علت پائی جا رہی ہے کسی چیز کے اندر، اس کے بارے میں جو حکم آ رہا ہے تو اس کا اس حکم کے اوپر پورا اثر ہو۔ مثلا ایک چیز ہے جس کے اندر نشہ ہے، اگر اس چیز کے اندر نشہ آئے گا تو اس کے بارے میں حکم حرام کا آئے گا، تو اگر اس چیز کے اندر نشہ دور ہو جائے گا تو اس کا جو حکم کا اس کے اوپر اثر پڑے گا، علت کا جو اس حکم پہ اثر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا حکم بالکل بدل جائے گا۔ تو اس لیے جو پہلی شرط یہ ہے کہ علت کا حکم پر اثر ہو، کہ جس طرح نشہ دور ہونے سے حکم بدل جائے گا اور نشہ آنے سے اس کا حکم پھر چینج ہو جائے گا، تو یہ علت کا حکم پر اثر پڑ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے، ایسا وصف ہو جس کے ساتھ حکم گھومتے ہو، یعنی کہ علت جو ہے یہ ایک ایسا وصف ہو جس کے ساتھ جو حکم ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو، جیسے وہ گھومے ویسے اس کے ساتھ جو حکم ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہے علت ایسا وصف ہونا چاہیے جو حس کے ساتھ معلوم ہوتا ہو، یعنی کسی چیز کے اندر علت ہے تو وہ علت ایسا وصف ہونا چاہیے جو بندے کو معلوم ہو رہی ہو۔ مثلا پانی ہے تو پانی کے اندر گندگی ہے تو بندے کو پتہ چل رہا ہے، دکھ بھی رہا ہے، تو جو حس کے ساتھ معلوم ہو رہی ہو اور اس کو بس علت کہتے ہیں، اور علت ایسا وصف ہونا چاہیے جو حس کے ساتھ معلوم ہوتا ہو۔ اور اسی طرح علت جو ہے یہ نص شرعی اور اجماع کے مخالف نہ ہو، یعنی علت جو ہے یہ نص شرعی اور اجماع کے مخالف نہ ہو۔ عموماً جو ہے اس وقت ہم لوگ جو ہیں یہ چائے کو ایک نشہ کہتے ہیں، حالانکہ چائے ایک نشہ نہیں ہوتی بلکہ چائے ایک عادت ہوتی ہے، تو اس عادت کو بندہ جب نشہ بولے گا تو یہ نص شرعی اور اجماع کے خلاف ہوگا، تو اسی وجہ سے علت نص شرعی اور اجماع کے مخالف نہ ہو۔ اور اسی طرح پانی جو چیز ہے متعدی ہو، قاصر نہ ہو، یعنی کہ حکم جو ہے وہ اصل سے آگے فرع تک جاتا ہو، فرع تک جاتا ہو اور یعنی اصل تک محدود نہ رہتا ہو۔ جب وہ اصل سے فرع تک جاتا ہو تو وہ ایک شرط بنتی ہے علت کی، تو اصل تک اگر باقی رہے گا تو پھر وہ علت کی شرط نہیں بنے گی۔ تو آج جو ہم نے بیان کیا وہ علت کا تھوڑا سا تعارف تھا، جو کہ قیاس کے اندر، جس کا قیاس کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور قیاس کے اندر بھی علت ہونی ضروری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری ہم نے جو شرائط بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق